مشرق وسطیٰ کے کھرب پتی ممالک جو مسلمان بھی ہیں کسی بھی غیر ملکی مسلمان کو شہریت نہیں دیتے، خواہ وہ وہاں پیدا ہوا ہو یا 50 سال سے رہ رہا ہو، مگر پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی سرحد پار کر کے آئے اسے شہریت دے دی جائے۔ اعجاز صاحب کا کہنا ہے کہ جو افغان یہاں پر موجود ہیں ہمارا بازو ہو سکتے ہیں، ہماری طاقت ہو سکتے ہیں۔ افغان تاریخ سے واجبی واقفیت رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ افغانوں کی وفاداریاں خود افغانستان کے اندر کبھی مستحکم اور قابل اعتماد نہیں رہیں۔ افغان آزاد روحیں ہیں، موڈی اور کسی بھی نظم و ضبط سے آزاد۔ ولیم ڈالر میپل کی تصنیف ریٹرن آف اے کنگ افغانوں کی نفسیات سمجھنے کے لیے تازہ سورس ہے۔ دنیا کا پیچیدہ ترین قبائلی نظام جو کسی اصول کا پابند نہیں، خونی رشتوں کے اندر بھی ہولناک دشمنیاں۔ شاہ شجاع کے عمائدین میں سے ایک نے اپنے 60 رشتہ داروں کی دعوت کی، مہمانوں کے کمرے کے نیچے پہلے ہی بارود بھری بوریاں رکھ دی گئیں۔ کھانے کے دوران میزبان کسی بہانے باہر چلا گیا، 60 کے 60 رشتہ دار بھگ سے اڑا دیے گئے۔ یہ مہاجرین 40 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، آبادی ان کی بڑھ کر کیا عجب کروڑ تک پہنچنے والی ہو، درست مردم شماری ان کی ناممکن ہے۔ کتنی ہی نسلیں جوان ہو چکیں، یہاں کے پانی، اناج، دھوپ اور چاندنی سے تمتمہ اٹھایا، اب تک آپ کے بازو اور آپ کی طاقت کیوں نہیں بنے؟ میں حرمین سے لے کر کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا تک بے شمار افغانوں سے ملا ہوں جو پاکستان میں پیدا ہوئے، یہیں بڑے ہوئے، پاکستان ہی کے پاسپورٹ پر باہر گئے مگر پاکستان کے شدید مخالف ہیں۔ کئی واقعات ہیں، کالم کی تنگ دامانی مانے ہیں۔ اگر آزاد صاحب نے افغانوں کے انٹرویو کیے ہیں یا ان کے پاس پاکستان کے دست بازو بننے کے لیے تیار افغانوں کے اعداد و شمار موجود ہیں تو ازراہ کرم ہمارے علم میں اضافہ کر دیں۔ 1920-21 میں جب ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک چلی تھی اور ہندوستان کے مسلمان ہجرت کر کے افغانستان گئے تھے تو ان کے ساتھ وہاں جو سلوک ہوا تاریخ کا حصہ ہے۔ رہی یہ بات کہ افغان بھائیوں اور بہنوں کو گلے سے لگانے کی ضرورت ہے اور یہ کہ ہم نے انہیں عزت نہیں دی، اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے افغان مہاجرین کو خاردار تاروں کے حصار سے باہر نہیں نکلنے دیا، اس کے برعکس افغان مہاجرین سارے پاکستان میں پھیل گئے، نصف صدی سے کاروبار کر رہے ہیں، جائیدادیں خرید لیں، لاکھوں نے ناجائز راستے سے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ لے لیے، منشیات اور اسلحے سے پاکستان بھر گیا۔ سب سے زیادہ قربانیاں ان مہاجرین کے لیے خیبر پختونخوا نے دیں۔ یہاں مہاجرین نے مزدوریاں چھین لیں، مکانوں کے کرائے آسمان تک پہنچ گئے، مقامی لوگ ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے محروم ہو گئے۔ میں اٹک سے ہوں، مقامی تاجروں کی ناک میں دم کر رکھا ہے، کراچی سے لے کر گلگت تک مہاجرین کی پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہیں۔ صرف 12 کو اور ترنول ہی کی ڈیموگرافی کا تجزیہ کر لیجئے۔ اگر اب بھی گلا ہے کہ عزت نہیں دی اور گلے سے نہیں لگایا تو پھر ایک ہی حل ہے کہ پاکستانیوں کو جلا وطن کر دیجئے۔ ابو سعید ابو الخیر سے منسوب فارسی کی ایک ربائی یاد آ رہی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تمہیں گلا ہے کہ ہم تمہاری یاد سے غافل ہیں اور کسی اور کی محبت میں گرفتار، کچھ تو خیال کرو، تمہارے دروازے کی مٹی ہمارے خون دل کی گرمی سے ابھی تک جوش کھا رہی ہے۔ جو مہاجرین پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر اور انجینئر ہیں، انہیں پاکستان کی شہریت دے کر ہم افغانستان کے ساتھ نیکی کریں گے یا دشمنی؟ افغانستان کی معیشت اور سوشل سٹرکچر پارا پارا ہو چکا، وہاں تعلیم یافتہ لوگوں اور ہنرمندوں کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے ان سپوتوں کو اپنے ملک جا کر اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ پہلے جہاد کے نام نہاد پاکستانی علمبردار اپنے بچوں کو تو امریکہ میں تعلیم دلاتے رہے اور انہیں بزنس مین بناتے رہے، مگر افغان بچوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دے دیں۔ جہاد کے علمبردار خود جہاد میں نہیں گئے، اپنے آراستہ ایوانوں میں مطمئن رہے، افغانوں کو جہاد پر اکساتے رہے۔ اوجڑی کیمپ نے سرکاری ملازموں کی اولادوں کو کھرب پتی بنا دیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ قابل اور ہنرمند افغان مہاجر افغانستان نہ جائیں اور اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کریں، یہ خیر خواہی نہیں۔ اعجاز صاحب کی یہ بات درست ہے کہ افغانستان کے معاملات میں پاکستان کا رول رہا، مگر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 دفعہ افغانستان کی زمین طے ہوئی اور چاروں مرتبہ پاکستان کا رول تھا تو یہ پاکستان کے خلاف ایک گھمبیر چارج شیٹ ہے۔ وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے رول کی وجہ سے مہاجرین کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، ایسی بات نہیں۔ پہلی مثال وہ سوویت حملے کی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے لیے اور جنگ افغانستان کے اندر لڑی اور بہت سے افغان مہاجرین یہاں پر آئے۔ جب جنرل ضیاء نے پاکستان کو ملوث کیا تو مہاجرین تو اس سے پہلے آ چکے تھے، سوویت یونین کے حملے میں پاکستان کا رول کیسے ہو سکتا ہے؟ طالبان پہلی بار حکومت میں آئے تو درست ہے کہ پاکستان نے ان کی حمایت کی، مگر مہاجرین اس لیے تو نہیں آئے کہ پاکستان مدد کر رہا تھا۔ پھر جب امریکہ چڑھ دوڑا اور مہاجرین کے مزید ریلے آئے تو اس میں پاکستان کا کیا قصور؟ پاکستان امریکہ کا ساتھ نہ دیتا تو کیا امریکہ نہ آتا؟ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، افغانوں کو ان حملوں کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا، اس میں پاکستان کہاں سے قصوروار ہو گیا؟ چیزوں کو اوور سمپلیفائی کرنے سے تاریخ تو نہیں بدلتی، ہاں اس کی شکل مسخ ضرور ہو جاتی ہے۔ اعجاز صاحب کا موقف ہے کہ خود کش حملہ آور افغان سرحد پار سے آئے تھے، یہاں رہنے والے افغان عام طور پر کسی قسم کی برائی میں یا قانون کے وائلیشن میں ملوث نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہے تو اچھی بات ہے، مگر ہم یہ عرض ضرور کریں گے کہ اس معاملے میں محترم اعجاز صاحب نے جو تحقیق کی ہے اور جن اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ خود کش حملہ آور سرحد پار سے آئے،
اور یہاں رہنے والے افغان قانون کی پامالی میں ملوث نہیں ہوتے تو عذرائے کرم ہمیں اس کی تحقیق اور ان اعداد و شمار سے آگاہ ضرور فرمائیں۔ آخر میں ہم آزاد صاحب کی توجہ کچھ تلخ حقائق کی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ افغانستان کی موجودہ حکومت کی حمایت اور وکالت پاکستان نے پوری دنیا میں کی، اپنی بساط سے بڑھ کر تعاون کیا، مگر بار بار کی یاد دہانیوں اور درخواستوں کے باوجود افغانستان کی زمین پاکستان پر حملوں کے لیے مسلسل استعمال ہوتی رہی ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے جناب آصف درانی نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو سرحد پار کر کے پاکستان میں حملہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ٹی ٹی پی کے تمام بڑے گروپ افغان حکومت کی طرف سے کسی مزاحمت کے بغیر افغانستان سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں محفوظ پناہ گاہیں اور تربیتی مراکز قائم کر رکھے ہیں۔ آئے دن سرحد پر افغانستان کے فوجیوں کی طرف سے جھڑپیں اس کے علاوہ ہیں۔ اس صورتحال سے اغماس برت کر پوری قوت کے ساتھ یہ کہنا کہ تمام افغانوں کو جنہیں پاکستان نے پناہ دی شہریت دے دی جائے، تھپڑ مارنے والے کو دوسرا رخسار پیش کرنے کے مترادف ہے۔